السلام علیکم سیکنڈ ایئر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میری آپ کے ساتھ یہ مطالعہ پاکستان کی پہلی کلاس ہے۔ اس کے بارے اس سے پہلے ہماری جو ہے انگلش کی تمام کلاسز آپ کے ساتھ مکمل ہو چکی ہیں اور آپ کے جو سر ہیں ان کی ریکویسٹ پر جو ہے میں آپ کے ساتھ مطالعہ کی کلاس آج ڈسکس کر رہا ہوں، اور جو چیپٹر نمبر ہے ہمارا وہ ہے قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ دیکھیں ہماری کسی بھی ملک میں، پاکستان کے بلکہ کسی بھی ملک کی جو خوشحالی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے میرٹ پہ، اور میرٹ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہاں پہ کسی طرح کی کوئی تقسیم نہ ہو۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی تقسیم ہے وہ کیا ہے؟ لسانی بنیاد پہ۔ جس طرح ایک لیکچر میں پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی، ہمارے یہاں ملک کو 5-6 لسانیت بنیادوں پہ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہماری جو ہے پٹھان ایک لسانی ہے، پنجابی دوسری، بلوچی، سندھی سب سے بڑی ہمارے یہ بنیاد ہے۔ آپ اگر پورے اپنے الیکشن سسٹم کو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی کا سیٹ اپ دیکھیں، تو اس میں ہی لسانی بنیاد جو ہے وہ اس بیس پہ ایک پروپوگیٹ کی جاتی ہے کہ جس کی بیس پر پولیٹیکل پارٹی جو ہے یا پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ پھر رول کرتی ہیں اپنے اپنے پروونس میں۔ آپ کے پی سے لے کر سندھ تک، اب چاروں صوبوں میں، اور انکلوڈنگ ریسنٹلی جو جی پی کے الیکشن ہوئے ہیں یا اپ کمنگ ڈیز میں جو کشمیر کے الیکشن ہوں گے، وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لسانیت ہے اس ایلیمنٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قومی یکجہتی میں یہی چیز ہے، اس کو ایکول بیس پہ شیئر کیا جانا چاہیے کہ جو سندھی ہے سندھ خالی سندھی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے، پنجاب بھی سب کے لیے ہونا چاہیے، اسی طرح کے پی، بلوچستان، یہ ایکولی بیس پہ شیئرڈ ہونی چاہیے پروونس۔ اس میں جاب کی اپرچونٹیز، امپلائمنٹ ریٹ، اسی میں انڈسٹریز، یہ ساری جو ہے وہ ایکول بیسس پہ پاپولیشن کی ریٹ کے حساب سے ڈیوائڈ ہونی چاہیے تاکہ کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی طرح کی محرومی کا شکار نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ قومی یکجہتی و سالمیت کے لیے مندرجہ ذیل مشترکہ عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ جی کچھ ایلیمنٹس ہیں جس کو میں پہلے ابھی انٹرو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں اور ابھی ادھر لکھے ہوں گے، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے مشترکہ مذہب۔ دیکھیں ہمارے ملک میں الحمدللہ 97 جو ہے % وہ مسلم میجورٹی ہے، تو سب سے جو بڑی ہماری ایک جو ڈویژن بن سکتی تھی وہ نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ہیں میجورٹی میں، تو اگر تمام جگہوں پہ بھی ان کی تفریق ہو تو ایک جگہوں پہ یہ ہے، ایک یونٹی ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر تھوڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو کول اینڈ کام کر لیتے ہیں اگر کوئی بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے یا ملک میں کسی طرح کی کوئی کرائسس کا سامنا ہے، تو مشترکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو کیا کر لیتی ہے تمام شہریوں کو، چونکہ میجورٹی پاپولیشن پاکستان کی 97% جو ہے وہ اسلام پہ ہے، مسلم ہے، تو یہاں پہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو ختم نبوت جیسے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر لوگوں کی آپس میں اتحاد بن جاتا ہے اس مسئلے کو لے کر یا اس طرح کی۔ دوسری ہے مشترکہ جغرافیائی حدود۔ دیکھیں ہمارا اس وقت جو ہے وہ دو ہمارے ساتھ مسلمان بھائی اسلامی ممالک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک ایران اور دوسرا افغانستان۔ یہ جو اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر جب انٹرنلی حدود کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں جو چاروں صوبوں کی کنیکٹیوٹی ہے یہ بھی ایک بانڈنگ بناتی ہے جغرافیائی حدود کو۔ آپ جو ہے اس میں اپنی بانڈنگ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کا جو ہم لوگوں کی ہے یہ بینگ پاکستانی ہماری یکجہتی میں اس میں ایک اسٹرینتھ بنتی ہے۔ اس کے بعد ہے مشترکہ زبان۔ اگر آپ پروونشل ڈویژن پہ جائیں تو ہر صوبے کی آپ کو سیپریٹ زبان ملے گی، لیکن ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اردو، قومی زبان جو اردو ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے، سب کو ایک ساتھ کر لیتی ہے۔ آپ اگر پنجابی ہیں تو آپ اس سے ہٹ کر کسی اور صوبے میں جائیں گے، آپ ان کے ساتھ کس طرح رابطے میں رہیں گے؟ اردو میں، تو اردو ان کو اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور اپنا بنا لیتی ہے۔ تو جو زبان کا استعمال ہے، یہ جو زبان کا ایک رول ہے وہ ہماری یکجہتی میں یا کسی بھی ملک کی جو یکجہتی ہے اس میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مشترکہ روایات۔ دیکھیں سب سے پہلی جو ہماری روایات بیس کرتی ہیں وہ ہے اسلامک ٹریڈیشن۔ اسلامک کلی جو ہے وہ ہماری ٹریڈیشن کس طرح بیس کر رہی ہیں، ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارا ایک سیٹ اپ ہے۔ اس میں ہم جو پرو کر ایک لڑی میں پرو کر جو ہے ہماری اس میں پہلی تو یونٹی بنتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ چونکہ انڈو پاکستان کانٹیننٹ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے تو کچھ ٹریڈیشن ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کی ہیں، ان کی نیگیٹو سائڈ کو چھوڑ کر پازیٹیو سائڈ کو اڈاپٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کسی بھی کنٹری کی اسٹرینتھ میں وہ بھی یا ہماری کنٹری کی جو اسٹرینتھ میں ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جمہوریت۔ پاکستان کریشن جب پاکستان کی ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزوں کی اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں انفارچونیٹلی مارشل لا یا جو آرمی رولڈ گورنمنٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملی، لیکن اس کے باوجود بھی
پچھلے 12-15 سال سے جو ڈیموکریسی ہے وہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں اس وقت اسٹرانگ ہے. لوگوں کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے نمائندگان کا انتخاب خود کریں اور ان کے ذریعے جو ملکی مسائل ہیں, قانون سازی ہے اور وہ جتنی بھی تمام چیزیں ہیں جو ایک ریاست کو چلانے کے لیے کام آتی ہیں وہ اپنے منتخب کردہ نمائندگان سے وہ کروائیں. تو جمہوریت کا رول یہاں پہ قومی یکجہتی میں آپ کو جو ہے وہ کسی طرح کی سپریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ون مین شو نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی جو بات کے خلاف کوئی روک سکے گا. آپ اپنی بات کا اظہار جو ہے وہ جمہوریت میں کر سکتے ہیں. قومی یکجہتی یہ بھی بڑا فیکٹر ہے. آگے قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت. قومی یکجہتی ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے قومی یکجہتی ہونی کس طرح ہے یا کس طرح ممکن ہے یہ تو وہ ڈسکس کی. اب ضرورت کیا ہے بھائی؟ دیکھو آپ نے اگر ایک کام کیا اس کی ضرورت کیا ہے, تو قومی یکجہتی کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو خوشحالی آتی ہے. جب ہم اپنی جو لسانی بیس پہ جو اپنی آئیڈینٹیز ہیں ان کو اگر ہائیڈ کرتے ہیں, اس کو چھپا لیتے ہیں, تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمارے لیے ایک بلوچی کو پنجاب میں آ کر کام کرنا, سندھی کو کے پی میں جا کر کام کرنا, سب سے پہلے تو یہ چیز آپ میں نہیں رہے گی. دوسری بات یہ کہ انڈسٹریز جو سب سے بڑی کسی بھی ملک کی جی ڈی پی کو انکریز کرتی ہے, انڈسٹری جو ہے وہ ان کی جو شیئر ہوگا یا انڈسٹری جو کسی بھی پروونس میں ہوں گی وہ پاپولیشن کے بیس پہ, ریشو کے بیس پہ لگے گی. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی آپس میں جب کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی لوگوں کی دوسرے کے حوالے سے جو غلط تھاٹ ہے یا غلط سوچ ہے اس میں بھی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے. اس کے بعد ہے امن کا قیام. اگین خوشحالی ہے تو اوبیسلی اس کے ساتھ بھی امن کا قیام. جب لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف دشمنی, عداوت یا نفرت ہی نہیں رہے گی تو الٹیمیٹلی ملک جو ہے وہ ایک پرامن ملک بن جائے گا. باہمی تعاون, جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی آپس میں کمیونیکیشن جب بڑھے گی, لوگوں کا جب ایک کاز سولو ہو جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو کہ ہے اپنے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک ساتھ جڑ جائیں گے. عوام کی بھلائی. دیکھیں جب آج ہم مخصوص جگہیں ایسی ہیں یا مخصوص لوگ جو ایک صوبے کے دوسرے صوبے میں شاید جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اسی طرح اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو چونکہ کچھ لوگ جو ملک کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں یا عسکریت پسندی اختیار کر لیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسی ملک کے دوسرے لوگوں کے ان سے کیا ہوتا ہے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ میں یکجہتی, قومی یکجہتی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, پورا ملک جو ہے جڑ جاتا ہے, تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کی چیز کا ڈر نہیں ہوتا, بلکہ عوام جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے اور عوام کی وہاں پہ ویلفیئر ہوتی ہے. اس کے ساتھ اسٹیٹ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنا شیئر دیتی ہے. آگے مضبوط انتظامیہ کا قیام. دیکھیں جب سب سے بڑی کسی بھی اسٹیٹ کے لیے جو اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن تبھی بن سکتی ہے اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کا احتساب ہو. ہماری جب آپس کی جنگ ختم ہو جائے گی کہ تم کون ہو, تم کون ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تو ہم پھر جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو پھر ہم پوچھیں گے کہ جن کو ہم نے حکومت دی, جن کو ہم نے عہدوں پہ بٹھایا, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے کتنے پریشان ہیں, انہوں نے ہمارے لیے کیا سوچ اپروچ اپنائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا, جب ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, ہم ان کا احتساب کریں گے, تو پھر انتظامیہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جس سے اوبیسلی اس سے پھر ریاست پہ بھی افیکٹ پڑے گا. جو آپ کی اسٹیٹ ہے وہ بھی اتنی اسٹرانگ ہونا شروع ہونا جو ہے وہ ہو جائے گی, کیونکہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ اتنا زیادہ ہے, لوگوں کے کہنے پہ اسٹرانگ ہو جائے گا, لوگ اس پہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے. آخری پوائنٹ ہے کہ وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ. دیکھیں ہمارے یہاں ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کیا گیا, فارچونیٹلی بڑی اچھی چیز ہے, پچھلے ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, اس کو اسٹیبلش تو کیا گیا, اس کو کنٹینیو بھی کیا گیا, لیکن ابھی بھی جو پولیٹیکل فیکٹر ہیں یا کچھ اور فیکٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پوری طرح ڈیموکریسی کے پروسیس میں ایکٹیو ہونے کا جو موقع یا اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کرتے. کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے یا ان کی یہ سوچ اور اپروچ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے, کیونکہ اگر ایک ایجوکیٹڈ سٹیزن اگر اسٹیٹ کو انڈرٹیک کرے گا, اسٹیٹ کو ایک جو آئین کے تحت, کانسٹیٹیوشن کے تحت چلانا شروع کرے گا, تو اس میں پھر ان لوگوں کی گنجائش نہیں ہوتی جن کی سیاست جو ہے وہ صرف برادری بیس پہ یا نام کے حساب سے, یا جن کا سیاست جو ہے کمانے کا مرکز ہوتا ہے, ان کی جو سیاست یا ان کی جو نوکری وہ نہیں بچتی. تو وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ. لوگ جو ہے وہ سمجھدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ لجانی باتوں پہ یا بے معنی مقاصد حاصل کرنے کے پیچھے نہیں دوڑتے کہ تم وہ اس طرح نہیں کر رہے, یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں, یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو لوگوں کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکول بیس پہ شیئرڈ ہو جاتی ہیں. اس لیے لوگوں کی جو آپس میں جو یہاں پہ اسٹیٹ کی یا لوگوں کی جو انڈیویجول ویلتھ اور ٹائم ہے, اس دونوں میں زیادہ اس کا ویسٹیج نہیں ہوتا. تو اسٹوڈنٹ آج کا مطالعہ پاکستان کا جو لیکچر ہمارا یہ تھا, قومی یکجہتی اور سالمیت اور اس کے مقاصد, اور امید
امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی سوال کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی آپ کمنٹ باکس میں اپنا کوشچن ضرور ڈراپ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.